الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جشن میلاد کی شرعی حیثیت اس عنوان کے تحت باتیں چلی آ رہی ہیں تسلسل کے ساتھ۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ کہ میلاد کو جائز قرار دینے والوں کے چند کمزور شبہات، جو لوگ میلاد مناتے ہیں ان کے کچھ شبہات ہیں جو انتہائی کمزور ہیں۔ نمبر ایک واقعہ منقول ہے کہ بدنصیب ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا، خیریت پوچھی گئی تو کہا کہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ ہر دوشنبہ کی رات کو یعنی پیر کی رات کو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اپنی دو انگلیوں کے درمیان سے انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ اتنی مقدار میں پانی چوس لیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کو اس کی باندی سویبہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تھی تو اس نے خوشی میں آ کر اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ روایت بخاری میں آئی ہے 5101 پر من قول عروہ بن زبیر، یعنی عروہ بن زبیر کا قول ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو کسی کے خواب سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ یہ روایت مرسل ہے جو ناقابل حجت ہوتی ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے، یہ تابعی کا قول ہے۔ تابعی اگر کوئی بات کہتا وہ مرسل ہے۔ تیسرا یہ کہ سلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کافر اگر کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کو اس کے نیک اعمال کا ثواب نہیں ملے گا۔ چوتھا ہے کہ ابو لہب کی خوشی ایک طبعی خوشی تھی، تعبدی خوشی نہ تھی، اور اگر خوشی اللہ کے لیے نہ ہو تو اس پر ثواب نہیں ملتا۔ پانچواں یہ کہ مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہمیشہ خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو خاص کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، وہ برباد ہو جائے یا برباد ہوا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہ تو اس کا مال آیا اور نہ اس کی کمائی۔ یہ جو باندی کا ذکر کیا گیا یہ اس کے کمائی میں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی کمائی بھی قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گی اور نہ اس کا مال۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی جس کے گلے میں موچ کی رسی بٹی ہوئی ہوگی۔ قرآن نے اس کو جہنمی قرار دیا واضح طور پر۔ اور بھائی لوگ دیکھیے اس سے دلیل پکڑ رہے کس چیز کی؟ میلاد کی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تب آپ نبی رسول اللہ کی کتاب میں تھے، لیکن ابھی آپ بنے نہیں تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی آئی ہے جب آپ نبی بنے۔ 40 سال سے پہلے آپ سے کتنا خوش لوگ ہوتے تھے، کتنا ناراض ہوتے تھے، کیا مسئلہ تھا، وہ ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ شریعت وہ ہے جہاں سے آپ پر وحی آئی اور وہاں سے ابتدا ہوئی۔ ہاں، وحی آنے سے قبل، نبوت سے قبل
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے وہ خیر و بلائی کا تھا، آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے تو یقیناً وہ شریعت تسلیم کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے عادات اور اخلاق اچھے تھے نبوت سے پہلے بھی۔ لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ تجارت میں بڑی ایمانداری دکھایا کرتے تھے، غربا مساکین کا حق ادا کرتے تھے، بہت سی خوبیاں تھی جس کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے موقع پر جب آپ گھبرائے ہوئے تشریف لائے تھے گھر میں تو کیا تھا۔ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا، اور چونکہ آپ کے دادا نے بھی آپ کا عقیقہ کر دیا تھا اور عقیقہ دو بار نہیں کیا جاتا، تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے عقیقہ کیا، لہذا امت کو بھی آپ کی ولادت کے دن کھانے پینے کا انتظام بطور خاص کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت کمزور ہے اور امام نووی نے اسے حدیث باطل قرار دیا ہے، المجموع للنووی جلد 8 صفحہ 431۔ اور دوسرے اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو اس میں یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیقہ اپنی ولادت پر شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ تو محض اپنے گمان پر مبنی ہے اور گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کا فرمان ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی بار عقیقہ کیا تھا، ہر سال تو نہیں کیا تھا، جبکہ میلاد منانے والے تو ہر سال میلاد مناتے۔ تو ایک تو روایت باطل، دوسرے اس سے میلاد کا کوئی تک نہیں، تیسرے جس لیے دلیل دی جا رہی ہے وہ بھی غلط۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنا عقیقہ کیا تو جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ نے عقیقہ کیا، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور کیا تو ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول نے کیا تھا نا، آپ تو ہر سال یہ بدعت ایجاد کیے بیٹھے۔ تیسری بات صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا، اور آپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اخیر تک ایک طویل حدیث ہے۔ لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات کے شکریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو روزہ کا دن نہیں بلکہ کھانے پینے اور جشن منانے کا دن بنائیں۔ اس قدر عجیب بات ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہاوت ہے ایک۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بھی روزہ رکھتے، نہ یہ کہ دسترخوان لگاتے اور ڈھول تاشے سے خوشیاں مناتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا شکر عیش و مستی اور دعوتیں اڑا کر کیا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ بھی اللہ کا شکر ادا کیے روزہ رکھ کر، اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکر ادا کیے روزہ رکھ کر، اور امت کو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آپ نے حکم بھی دیا اور اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ ایک روزہ یا 2 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی بات صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گی پیر کا دن وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن مبعوث ہوا الی آخر الحدیث۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ولادت پر شکر اسی نوع کا ہونا چاہیے جس نوع کا شکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن جو 12 ربیع الاول ہے روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے سوموار کے دن جس کو پیر کہتے ہیں دن کا روزہ رکھا، جو ہر مہینے میں 4-5 مرتبہ آتا ہے۔ اس بنا پر 12 ربیع الاول کو کسی عمل کے لیے خاص کرنا اور ہر ہفتہ آنے والے پیر کو چھوڑ دینا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح ہے جس کا کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ جو عمل کیے اس کو غلط ٹھہرا کر اپنی طرف سے آپ اس کی تصحیح کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کیے تھے، میں درست بتا رہا ہوں،
کہ پیر کے دن، ولادت کی خوشی میں پیر کے دن اللہ کے رسول روزہ رکھے، جو کہ مہینے میں 5 مرتبہ آتا ہے، اور یہاں 12 ربیع الاول کو رکھا جا رہا ہے، جو کہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ جو کام اللہ کے رسول نہیں کیے، امت وہ کام کر رہی ہے جو کام اللہ کے رسول کیے، گویا کہ اللہ کے رسول کی بات کو غلط ٹھہرا کر اپنی بات کو درست قرار دے رہی۔ تیسری یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے شکریہ میں پیر یعنی سوموار کا روزہ رکھا، تو کیا آپ نے روزے کے ساتھ کوئی محفل اور کوئی تقریب بھی منعقد کی، جیسا کہ یہ میلادی لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، مدحیہ اشعار اور نغمے پڑھے جاتے ہیں اور خصوصی کھانا پینا ہوتا ہے؟ بلکہ اب یہ کہہ لیں جھنڈے لے کر لوگ گھومتے ہیں، ڈی جے بجتا ہے، رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، راستے مسدود کر دیتے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت میں پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تمام صورتحال، اس کو شریعت کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد کی خوشی میں یہ سب کیا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ تو شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، نہ شریعت میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ جو لوگ بھی کر رہے ہیں سب منمانی کام ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے علماء، وہ علماء اہل سنت والجماعت جو بریلوی طبقہ کے علماء ہیں، انہوں نے بھی اس چیز سے منع کیا۔ وہ بھی لوگوں کا یہ رقص و سرور اور ان کے ناچ گانے اور ان کے جھنڈیوں کا عالم بلند کر کے اچھلنے کودنے کو وہ بھی غلط قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ شریعت میں نہیں ہے، ایسا مت کرو۔ لیکن لوگ ہیں کہ کس کی سنتے ہیں؟ لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں جو ان کی مرضی چاہے۔ اذان ہو رہی ہے، ٹھیک اسی وقت اذان ہو رہی ہے۔ یہاں کا جو جلوس نکلا ہے چار مینار کا، بڑے بڑے علماء مسند لگائے بیٹھے ہیں اور لوگ گزر رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نہ نماز کی پرواہ ہے نہ شریعت کی پرواہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ تو یہ جو چند شبہات پیش کیے جاتے ہیں کمزور قسم کے، بھلا دلیل بھی لی جائے تو ابو لہب جس پر اللہ کی فٹکار پڑی ہے، جو نبی کا دشمن تھا، اس سے دلیل لی جائے، وہ بھی دلیل کفر کی حالت میں کسی نے خواب میں اس کو دیکھا تھا۔ خواب سے شریعت نہیں بدلتی۔ قرآن نے جس کو کہہ دیا اس کا مال، اس کی کمائی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، وہ بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ اب کسی کے قول سے اس کو راحت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی سمجھ دے اور ہر قسم کے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔